اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى في مقام آخر صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دوام البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. آج ہم لوگوں کو اللہ کے فضل سے دو فضیلتیں حاصل ہیں، دو نعمتیں حاصل ہیں. ایک جمعے کا دن ہے جس کے متعلق کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، اتنی فضیلت والا دن ہے. جمعے کے دن کو بھی بعض فقہا نے عید کا دن قرار دیا ہے اور اس کی فضیلتیں بے حد و حساب ہیں. اور جمعے کی فضیلت کے متعلق صرف اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں جمعے کے نام کا ایک سورت بھی نازل کیا ہے، سورۃ الجمعہ. احادیث پاک میں تو اس کی فضیلتوں کے انبار ہیں. یہ فضیلت ہم لوگوں کو حاصل ہے. تو دوسری فضیلت یہ ہے کہ اتفاق سے آج کے دن یوم عرفہ بھی ہے.
اسی کو کہتے ہیں نور علی نور، نور پر نور۔ عرفہ کسے کہتے ہیں؟ حجاج کرام مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر حج کے ارکان شروع کرتے ہیں، اور حج کے کل 5 دن ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ۔ یہ 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں۔ مختصر کہہ رہا ہوں میں، صرف عرفے کی تعریف اور آپ کو ایک سبق، عرفہ 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 بولتے نا، یہ کسے بولتے؟ حجاج کرام 8ویں ذی الحجہ کو احرام حج کی نیت سے باندھ کر میدان منا میں قیام کرتے ہیں۔ دنیا کے کچھ مقدس میدانیں ہیں، ان میں سے ایک میدان میدان منا، اور ایک میدان میدان عرفات، اور ایک میدان میدان مزدلفہ۔ جو حضرات حج کو گئے ہیں تو ان میدانوں کے نام کو بھی جانتے ہیں، نام سنتے ہیں، مقام بھی ان کے نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب و غریب قدرت ہے کہ کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، وہ چیز بھی ہمارے سامنے تصور میں آ جاتی ہے۔ آٹھویں ذی الحجہ کو حجاج کرام احرام باندھ کر میدان منا میں قیام کرتے ہیں، اور 9ویں ذی الحجہ کو منا سے نکل کر میدان عرفات میں داخل ہوتے ہیں، وقوف فرماتے ہیں، ٹہرتے ہیں۔ حج کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے میدان عرفات میں حاجیوں کا ٹہرنا، بالخصوص بعد نماز عصر سے مغرب کی اذان اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے میدان عرفات میں کسی بھی حالت میں حاجی کا وہاں ٹہرنا یا وہاں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹہرا نہیں اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے گزرا نہیں تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ اور یہ بات سمجھ، نیند کی حالت میں بھی گزر گیا تو حج ہو جاتا ہے، بے ہوشی کی حالت میں بھی گزر گیا تو حج ہو جاتا ہے۔ معلوم نہیں تھا کہ یہ میدان عرفات ہے لیکن گزر گیا تب بھی حج ہو جاتا ہے۔ ارے آ رہی ہے سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ایک مسئلہ بتا کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ وہاں 9ویں ذی الحجہ کو حجاج کرام میدان عرفات میں قیام فرماتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سال کے 365 دن میں کم و بیش اس دن کا حاجیوں کا وہ عمل بے حد پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا فرمائے۔ دعائیں کرتے رہو، کوششیں کرتے رہو۔ بیچ میں ایک دعا یاد آ گئی تو بتا دیتا ہوں، کہیں بھول نہ جاؤں، کیونکہ اتنا دماغ، کتنے باتیں یاد رکھنا۔ ایک کتاب ہے حیات الحیوان نام کی، اس کتاب کے مصنف ہے علامہ کمال الدین دیمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ نوٹ کریں، یعنی تو بعد میں چل کر سن کر اس بات کو بطور خاص نوٹ کریں، اور نوٹ وہ آدمی کرے گا جس کے دل میں حج کا شوق ہوگا، جس کے دل میں حج کا شوق نہیں ہے وہ نوٹ نہیں کرے گا۔
علامہ کمال الدین دیمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ مجھے 50 سال سے حج کا شوق تھا، لیکن جانے کے راستے نہیں تھے، استطاعت نہیں تھی، حالات ایسے نہیں تھے کہ میں حج کو جاؤں۔ اور وہ کون سا مسلمان ہوگا جس کے دل میں حج کی خواہش نہ ہو؟ گنہگار سے گنہگار، شرابی سے شرابی، زانی سے زانی، چور سے چور، دھوکے باز سے دھوکے باز، لٹیرے سے لٹیرے کو بھی پوچھو کہ تیری زندگی کی کیا حسرت ہے، کچھ ضرورتوں کو پیش کرنے کے بعد وہ دل سے یہ کہے گا کہ بس اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس کے اور اس کے حبیب کے دروازے کو بلا لیا تو بس حضرت۔ بولتا نہیں بولتا؟ میں نے ایک بہت اچھا میسج پڑھا تھا، گنہگار سے گنہگار انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ مدینے میں موت آئے، اللہ کرے کہ سب کو مدینے کی موت نصیب ہو۔ لیکن میسج میں لکھا تھا جو لوگ گھر سے اور دکان سے نکل کر مسجد کو نہیں جاتے وہ مدینے میں مرنے کی ارادے کرتے ہیں۔ کچھ باتیں بڑی پیاری ہو جاتی ہے، کہنے والا کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ غرض 9 ذی الحجہ کو، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو، ذی الحجہ کا مطلب بکرے کا خاص پارٹس نہیں، مہینے کا نام بول رہا ہوں، وہ بھی نام معلوم نہیں ہوتے، ذی الحجہ ذی الحجہ ذی الحجہ کا تو یہ کیا حضرت بول کر پوچھتے ہیں بیان کے بعد۔ مہینے کا نام، اس مہینے کا نام ہے ذو الحجہ، ذی الحجہ دونوں بولتے ہیں عربی گرامر سے، ذو الحجہ بھی بولتے ہیں ذی الحجہ بھی بولتے ہیں۔ اس مہینے کی 9 تاریخ کو حجاج کرام میدان عرفات میں قیام و وقوف فرماتے ہیں، اور اس دن عصر کے بعد سے مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے انتہائی مقبول وقت ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا ہے، اٹھا کر پڑھو، کہ وہ وقت اتنا مقبول و مستجاب ہوتا ہے کہ حجاج کرام ساری دنیا کے مسلمانوں کے نسبتاً بہت کم ہوتے ہیں۔ کہاں 50 لاکھ مسلمان اور کہاں 50 کروڑ مسلمان، 100 کروڑ مسلمان، 200 250 کروڑ مسلمان، ان کے مقابلے میں 50 لاکھ مسلمانوں کا پرسنٹیج بہت کم ہوتا ہے، اور 50 لاکھ یا 40 لاکھ یا 30 لاکھ مسلمان الحمدللہ میدان عرفات میں قیام و رکوع فرماتے ہیں۔ عصر کے بعد سے مغرب سے پہلے تک کوئی عمل نہیں، نہ نماز، نہ ذکر، نہ دعا، بس دعا ہی دعا، نماز بھی نہیں، ذکر بھی نہیں، اور کوئی تلاوت بھی نہیں۔ حجاج کرام کو بطور خاص یہاں سے سبق دے کر بھیجا جاتا ہے کہ اس وقت بطور خاص دعاؤں میں لگے رہو، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی جتنے حجاج کرام میدان عرفات میں قیام و وقوف فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، پھر آقا فرماتے ہیں صرف ان کی مغفرت کا فیصلہ نہیں کرتا، وہ جن کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ شیطان کو میدان عرفات میں روتے ہوئے دیکھا۔ شیطان معلوم نہیں؟ معلوم؟ ارے بولو رے بات، معلوم نہیں؟ گہرا دوست، پکا دوست، میدان عرفات میں روتے ہوئے کسی بزرگ نے دیکھا حاجیوں کے ساتھ۔ بزرگ نے پوچھا کیا بات، تو بھی رو رہا آج حاجیوں کے ساتھ؟ حاجیوں سے اگر مشابہت بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اب ہم لوگ ناخن اور بال نہیں کاٹ رہے، کیوں نہیں کاٹ رہے؟ اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ آقا نے فرمایا جو قربانی دیتا ہے وہ اپنے ناخن اور بال کا نہ کاٹے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حجاج کرام پر پابندی ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے۔ ہندوستان کے اور دوسرے ملکوں کے مسلمان حج کو تو نہیں گئے،
لیکن حاجیوں سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو فیصلہ کرتے ہیں ان کی نقل کرنے والوں کے لیے بھی وہی فیصلہ فرماتے ہیں، چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر اجتماعات میں دیکھیں گے آپ لوگ، دعوت و تبلیغ کے اجتماعات میں دیکھیں گے علماء کی خاص مجلس ہوتی ہے، علماء کی خاص مجلس ہوتی ہے، خاص مقام ہوتا، وہاں علماء کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ جو لوگ دعوت و تبلیغ سے نسبت رکھتے ہیں وہ حضرات اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ دوسرے لوگوں کے لیے ایک الگ جگہ ہے، علماء کے لیے خاص مقام، کھانے کا بھی علماء کا الگ مقام، رہنے کا بھی بہترین انتظام، ان کی مجلسیں بھی خاص ہوتی ہیں اور خاص ان کے لیے مشورے ہوتے ہیں، اور بڑے اکابر آ کر خاص ان لوگوں کے لیے ہدایات دیتے ہیں، اور برابر گیٹ کے پاس کسی کو کھڑا بھی کر دیتے ہیں، غیر عالم نہیں جا سکتا۔ اگر اب اس طریقے سے پیان شک پہننے والا ہے تو اسے کہتے ہیں جاؤ بھائی، یہ علماء کا جاؤ بھائی۔ اب بیچارہ محبوب کا دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہے کہ سبیل الرشاد کا فارغ ہے، ندوہ کا فارغ ہے، یا بادشاہ کون سے مظاہر العلوم سہارنپور کا فارغ ہے، لیکن جھکا شریف پہنا ہوا ہے، ڈپٹا پہنا ہوا ہے، دور سے آ رہا ہے، لیکن کوئی ان کو سوال نہیں کرتے۔ ادھر آ رہا حضرت بھی بولتے، مولوی صاحب بولتے، ادھر مولوی صاحب، کہاں سے فارغ نہیں پوچھتے، کون سی سند نہیں پوچھتے، اندر لے لیتے ہیں، ادب اور احترام سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا موٹے تازے پیٹ بڑا ہے، داڑھی بڑی ہے، اندر رہنے والے علماء بھی راستہ دے دیتے، ارے بڑے مولانا آئے، کیوں ان کو راستہ ملا؟ کیا یہ عالم ہے، سند یافتہ ہے، کوئی ڈگری ہے ان کے پاس؟ نہیں، انہوں نے علماء کی نقل کی، دنیا میں بیڑے پار ہو رہے ہیں، تو پھر آخرت کا عالم کیا ہوگا؟ ایسے آپ کو سب مثالیں ملیں گی۔ حجاج کرام کے ساتھ مشابہت، ناخون نہیں کاٹ رہے ہیں، کیوں؟ ہادیوں کے عمل سے مشابہت، بال نہیں کاٹ رہے ہیں، کیوں؟ ہادیوں کے عمل سے مشابہت۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں حاجیوں کو جو ملے گا انشاءاللہ تعالی ان کو بھی وہی ملے گا۔ اب حاجی رو رہا ہے، شیطان بھی رو رہا ہے، حاجی کو جو ملے گا وہ شیطان کو بھی ملے گا۔ میرا رب کب کہا کہ شیطان کو نہیں دوں گا؟ میرا رب کب کہا کہ شیطان کو میں نہیں دوں گا؟ میری رحمت میں شیطان کو حصہ نہیں، میری عطا میں شیطان کو حصہ نہیں، میرے کرم میں شیطان کو حصہ نہیں، میرے رحم میں شیطان کو حصہ نہیں۔ کون مولوی کہا؟ اللہ کبھی نہیں کہے۔ اللہ کی رحمت میں شیطان کو بھی حصہ ہے، اللہ کے رحم میں شیطان کو بھی حصہ ہے، اللہ کے کرم میں شیطان کو بھی حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا میں شیطان کو بھی حصہ ہے، لیکن شرط کے ساتھ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، مردود ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان کی سفارش کی اللہ کے دربار میں، اے اللہ یہ شیطان اگر سبر گیا، اگر تو اسے معاف کر دیا، مردود کے بجائے مقبول بنا دیا، ساری دنیا سے حالات سازگار ہو جائیں گے، کوئی تیرا دشمن نہیں ہوگا، کوئی تیری نافرمانی نہیں کرے گا، کوئی نماز نہیں چھوڑے گا، کوئی زنا نہیں کرے گا، کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، بس ایک شیطان سور جائے، ایک شیطان کو تم معاف کر دے تو پورے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نبی کی دعا ہے نا، اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اللہ بڑے پیار سے آدم سے نوح سے کہا، نوح چلو تم نے دعا کی، ہم نے قبول کر لیا ہے، بس جا کر شیطان کو کہہ دو کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اب وہ ہے آدم کی قبر ہے، قبر کے پاس جا کر آدم کو سجدہ کر دے، ہم اسے بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن بڑا شریر نکلا شیطان۔ حضرت نوح خوش ہو کر آئے، شیطان سے کہا بیڑا پار، تیرے لیے بھی میں تحفہ نعمت عطا
کرم اور رحم کا حصہ لے کر آیا ہوں، بیڑا پار ہو گیا تیرا بھی، میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا کہ آدم کی وہاں خبر ہے، اسے سجدہ کر دے، اللہ تجھے معاف کر دیں گے۔ تو فوراً شیطان کہنے لگا جاؤ نو جاؤ، اس وقت ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کے جسم کو سجدہ نہیں کیا، کیا ان کے خبر کو سجدہ کروں گا میں؟ اللہ کے رحم میں سب کو حصہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے شرائط میں اتر کر آ جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا؟ نوح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرعون مانا کہ تو میرا دشمن ہے، مانا کہ تو میرے نبی کا دشمن ہے، مانا کہ تو انصاف کا دشمن ہے، توحید کا دشمن ہے، رسالت کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے، پوری زندگی تو نے دشمنی کی، رسالت میں شرکت تو دور کی بات کہ تو نے خدا اور اللہ اور وحدانیت میں شرکت کی ہے۔ خیر چھوڑ، یہ انسان ہے، تیرے پیچھے شیطان پڑا ہے، یہ ایک مرتبہ تو مجھے پکار لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے، مشابہت پر اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں، مشابہت پر دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی اللہ والے کی نقل بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی عطا کر دیتے ہیں، بس ہمیں امید لگانے کی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگانے کی سخت ضرورت ہے۔ چنانچہ حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو وہاں قیام کرتے ہیں، خدا رب العزت مغفرت کے فیصلے کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے دیکھا کہ شیطان رو رہا ہے، پوچھا شیطان سے تو بھی حاجیوں کے ساتھ رو رہا ہے؟ چل اللہ تعالیٰ کی رحمت میں تجھے بھی کچھ حصہ مل جائے گا۔ شیطان نے کہا کہ حضرت میں رو رہا ہوں سو گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے نہیں رو رہا ہوں، تمہیں رو رہی سو گناہوں کی معافی مانگ کر۔ میں گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں تم لوگوں پر رو رہا ہوں، اس لیے کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تم ہی لوگوں کو معاف نہیں کیا، بلکہ تم جس کے لیے دعا کی اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ اسی لیے حجاج کرام سے خاص طور پر دعا کی درخواست کر کے بھیجتے ہیں کہ اے حاجی صاحب آپ اپنی دعا میں خاص طور پر ہمیں یاد رکھنا۔ چنانچہ 9 ذی الحجہ جو عرفات کا میدان ہوتا ہے، وہاں حجاج کرام قیام فرماتے ہیں، تو اس مقام اور اس قیام کی نسبت سے اس دن کا نام یوم عرفہ پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ یوم عرفہ پڑ گیا۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ جو ہوتی ہے وہ یوم عرفہ کی تاریخ ہوتی ہے۔ اس دن آقا نے فرمایا حاجی کے لیے نہیں، اگر حاجی بھی رکھ لے تو روزہ کوئی حرج نہیں، غیر حاجی اگر اس دن روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی 2 سال کے اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ 1 سال گزرے ہوئے اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یوم عرفہ اور عرفہ کا یہی مطلب ہے کہ حجاج کرام اس دن قیام فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو 2 چیزیں نصیب ہو گئی، ایک جمعے کا دن اور ایک عرفے کا دن۔ عرفہ جمعے میں داخل ہو گیا، کبھی عرفہ کیا ہوتا ہے ہفتے میں داخل ہوتا ہے، کبھی اتوار میں داخل ہوتا ہے، کبھی پیر میں داخل ہوتا ہے، کبھی منگل چہارشنبہ جمعرات میں داخل ہوتا ہے، اور کبھی جمعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جمعے کی فضیلت تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں عرفہ بھی داخل ہو گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی کو نور علی نور کہتے ہیں۔ مبارک بات کے لائق ہے وہ حضرات
جو جمعے کے دن عرفہ کے موقع پر روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے، حضرت یہ روزہ فرض کیا حضرت، ضروری کیا حضرت؟ یہ سب سوالات وہ لوگ کرتے ہیں جن کی زندگی ہمیشہ پیٹ کے پوجا میں گزرتی ہے۔ 2 مہینے 8 دن گزر گئے روزہ رکھ کر، رمضان کے بعد ہم نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا، 2 مہینے 8 دن گزر گئے، اب پھر ایک مرتبہ روزہ رکھنے کا موقع آیا، فرض کے حکم سے، واجب کے حکم سے، سنت کے حکم سے ہٹ کر چلو بھائی روزہ رکھیں گے، نہیں، فرض کیا حضرت، واجب کیا حضرت، سنت کیا حضرت، نہیں رکھے تو چلتا کیا حضرت، یہ سوالات کر کر کو برباد ہو گئے، یہ سوال کر کر کے برباد ہو گئے۔ اسی لیے کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب بھی دعا کرتے ہیں، ہماری اپنی ضرورتوں کو پیش کرتے، اللہ یہ دے وہ دے وہ دے وہ دے وہ دے، کیا تمہاری ہماری ضرورتیں ہیں کہ ہمیں اللہ سے پوچھتے ہیں؟ کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ ہم کو عبادتوں کی توفیق دے، اللہ ہمیں نماز کی توفیق دے، تلاوت کلام کی پاک کی توفیق دے، روزوں کی توفیق دے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا نماز فرض کے بعد مخصوص چند دعائیں ہیں، اسے ضرور پڑھا کرو، سیکھو دعائیں۔ سب وہ گانے یاد ہو جاتے ہیں، آپ کو یاد کر لیتے ہیں، انتاکشری کھیلتے ہیں، دعائیں سیکھنے کا شوق نہیں۔ میرے شیخ خطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم فرماتے ہیں وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں ہیں، عربی الفاظ میں ہیں، اسے عربی الفاظ ہی میں پڑھو، اس کے 2 فائدے ہیں، ایک دعا کا حق ادا ہوتا ہے، دوسرا اگر قرآن کی دعا پڑھتے ہیں تو قرآن کے الفاظ کی برکت شامل ہو جاتی ہے، حدیث کی دعائیں پڑھتے ہیں تو نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی برکت شامل حال ہو جاتی ہے۔ فرض نماز کے بعد انشاءاللہ کبھی فرض نماز کے بعد کیا دعائیں پڑھنا ہے بتاؤں گا، اب ایک دعا بتاتا ہوں کہ نماز کے بعد فوراً یہ دعا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تیرے ذکر کرنے میں میری مدد کر، تیرا شکر ادا کرنے میں میری مدد کر، تیری عبادتوں کو ادا کرنے میں میری مدد کر۔ اس کے بعد دعا جب قبول ہو جائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے عبادتوں کے کرنے میں جب اللہ کی مدد حاصل ہوگی تو ہم کو عبادتیں کرنے میں ایسا مزہ ملے گا جیسا مزہ دنیا کے کسی کام میں نہیں ملے گا۔ یہ دعا ضرور پڑھ لینا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تیرے ذکر کرنے میں میری مدد کر، تیرے شکر کرنے میں میری مدد کر، تیری عبادتیں کرنے میں میری مدد کر۔ اب آپ لوگوں نے سن لیا ہے، اگر عربی میں سنا ہے یاد ہو گئی تو یاد کر لو، اگر نہیں ہے یاد کرنے تک اس اردو دعا کو پڑھ لو، اے اللہ تیرے ذکر کرنے میں میری مدد کر، تیرے شکر کرنے میں میری مدد کر اور تیری عبادتوں میں میری مدد کر۔ انشاءاللہ تعالی دعائیں قبول ہوگی اور عبادتوں کی توفیق ملے گی۔ اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا ہم دعا کرتے ہیں تو 2 چیزوں کو بطور خاص چھوڑ دیتے ہیں، ہم دولت پوچھتے ہیں، اولاد پوچھتے ہیں، شادی نہیں ہوئی تو ایک اچھی بیوی پوچھتے ہیں، شادی ہو گئی تو اولاد پوچھتے ہیں، کیا کیا کی پوچھتے ہیں، لیکن 2 دعائیں ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کے بعد کبھی ان 2 دعا کو نہیں چھوڑنا۔ ایک اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کرنا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری ذات کو مانگتا ہوں، تو میرا ہو جا، مجھے تو اپنا بنا لے۔ انشاءاللہ کریں گے دعا۔
پہلی دعاؤں میں ان دعا کو شامل کر لینا. اے اللہ میں تجھ سے تیری ذات مانگتا ہوں, تو میرا ہو جا, مجھے تو اپنا بنا لے. یہ دعا ضرور کرنا. اور دوسری دعا کیا کہ اے اللہ عبادتوں کی توفیق عطا فرما. جس دن جس موقع پر عبادتیں کرنے کا وقت آئے, موقع آئے, اے اللہ ان عبادتوں کے موقع پر مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما. ایک نکتہ بتاتا ہوں, غور سے سنو. رمضان المبارک کا مہینہ پانا کمال نہیں, رمضان کی عبادتیں کرنا کمال ہے. لیلۃ القدر کی کالی رات کو پانا کمال نہیں, لیلۃ القدر کا حق اور عبادت کرنا کمال ہے. عبادتوں کے موقع یا عبادتوں کے ایام یا عبادتوں کے دن سب کو ملتے ہیں, سب کو ملتے ہیں, لیکن فائدہ کسے ملتا ہے؟ جو عبادت کرتا ہے اسے فائدہ ملتا ہے. عرفہ کا دن تو سب کو مل گیا, لیکن عرفے کی فضیلت کسے ملی؟ جو روزہ رکھا اسے اس کی فضیلت ملی, اسے اس کا ثواب ملا. ذی الحجہ کا مہینہ تو سب کو ملا, قربانی کا مہینہ تو سب کو ملا, لیکن فضیلت کسے ملی؟ جو قربانی دیا اسے اس کا ثواب و اجر ملا. تو چنانچہ آج رمضان المبارک, آج جمعے کا دن بھی ہے, عرفے کا دن بھی ہے. جو لوگ روزہ رکھے وہ اللہ کا شکر ادا کرو. جو لوگ روزہ نہیں رکھے, ہٹے کٹے موٹے تازے, میں نے لئی تلی کا جو چاشمے کے دن ہوا اس میں بھی میں نے کہا تھا کیا کہیں ہم ان مسلمانوں کو, نوجوانوں کو, مردوں کو, عورتوں کو جو لوگ رمضان کے فرض نہ رکھے وہ سنت اور نفل روزے کیا خاک رکھیں گے. جو رمضان المبارک کے فرض روزے نہیں رکھے وہ یہ سنت, یہ نفل, یہ مستحبات کیا روزے رکھیں گے. حضرت امداد اللہ شاہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری زندگی میں فرض, واجب, سنت مؤکدہ و غیر مؤکدہ تو چھوٹ نہ چھوٹ کی بات, الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے دن اور رات کے کسی نفل کو بھی میری زندگی میں نہیں چھوڑا. یہ اللہ, رسول اللہ سے محبت کرنے والوں کی زندگیاں ہیں, جنت کا شوق رکھنے والوں کی زندگیاں ہیں, جہنم سے ڈرنے والوں کی زندگیاں ہیں. خبر کو نہیں گئے لیکن خبر کے منظر کو جنہوں نے دیکھا ان کی زندگیاں ہیں. اللہ کے رسول کو خوش کرنے کا جذبہ جن کے دلوں میں ہوتا ہے نا, ان لوگوں کی زندگیاں ہیں. ہماری طرح وہ جھوٹے نہیں تھے, زبان سے اللہ رسول اللہ کہنے والے, وہ دل سے اللہ اور اللہ کا رسول کا نام لیتے تھے. اور جو دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا نہیں اس کی زندگی میں فرض, واجب, سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ تو چھوٹنا دور کی بات, اس کی زندگی میں نفل بھی نہیں چھوٹتا. اسی لیے حضرت علماء فرماتے ہیں عمل دل سے ہو, دل سے. عمل کہاں سے ہو؟ دل سے ہو. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, سنو. ایک بہت بڑے مولانا گزرے, عالم دین, توجہ سے سنو. 40 سال سے صرف لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھاتے رہے. بولو سبحان اللہ. ہمیں ایک سیکنڈ میں بولا کہ لا الہ الا اللہ بول کر. اللہ تعالیٰ نے ایسا علم, ایسے نکات, ایسے لطائف لا الہ الا اللہ کے اندر رکھے ہیں کہ 40 سال کا سبق بھی لا کا حق ادا نہیں ہوگا. خود حضرت فرماتے ہیں 40 سال سے میں نے لا الہ الا اللہ کا سبق دے رہا ہوں, میرے رب کے فضل سے میں ابھی لا کا حق ادا نہیں کیا. ایسے دنیا میں نبی کی امت میں علماء بھی پیدا ہوئے ہیں. توحید کے اسپیشلسٹ, لا الہ الا اللہ کا سبق کا مطلب کیا؟ توحید کے اسپیشلسٹ.
ہزاروں طلبہ ان کے سبق میں. لیکن مولانا تو یہ دین، یہ سبق، یہ علم کے علاوہ بھی دنیا میں جو تھے نا کچھ جائز خواہشات بھی تھے. جائز خواہشات کا رکھنا غلط نہیں. ایک صحابی نبی کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ذرا اچھے کپڑوں کا شوق ہے، جوتے چپل کا شوق ہے، کیا یہ گناہ ہے؟ پیغمبر نے پوچھا اسراف کرتا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. جائز خواہشات کو دل میں رکھنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن اسراف نہیں رہنا، فضول خرچی نہیں ہونا، دکھاوا نہیں ہونا. دکھاوا بھی ہو تو پھر مقصد اچھا ہونا. ہر جگہ دکھاوا خراب نہیں، دکھاوا بھی ہو تو مقصد اگر اچھا ہو تو وہ دکھاوا بھی عبادت میں داخل ہے. حضرت کو ایک شوق تھا جانوراں پرندے پالنے کا، توحید والے حضرت کو. ایک بچہ پڑھ کر چلا گیا، 2-3 سال کے بعد اسے ارادہ ہوا کہ میں حضرت سے ملنے جاؤں. وہ زمانہ واٹس ایپ کا، موبائل کا نہیں، فون کر کو حضرت خیریت کا، حضرت پوچھ کو جانا چھوڑنے والے. اب جانے سے پہلے سوچیا انہیں حضرت کے پاس جاؤں تو میں کیا تحفہ لے کر جاؤں. مٹھائی لے کر جاؤں تو 2-3 مرتبہ حضرت کھا تو دوسرے کو بٹ کو ختم کروا دوں. کپڑے لے کر جاؤں تو حضرت 2 جوڑے سے زیادہ تیسرا جوڑا رکھتے نہیں. پیسے لے کر جاؤں تو حضرت قبول تو کر لیتے، اسی لیے اسی وقت فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایسی چیز لے کر جانا حضرت کے پاس کہ حضرت دیکھ کر اسے خوش بھی ہو جانا اور اسے اپنے پاس ہی رکھنا. اس زمانے کے شاگردوں کا شوق تھا حضرتوں کو خوش کرنے کا. اس زمانے کے شاگردوں کا شوق ہے کہ حضرتوں کا پیٹ جلانے کا. میں بھی ایک اعتبار سے تمہارا حضرت ہی تھے. ہر مسجد کا امام تمہارا استاد، ہر مسجد کا خطیب تمہارا استاد. جس سے تم نے ایک حرف بھی سیکھا ہے وہ تمہارا استاد ہے. یہ میں نہیں، حضرت علی فرماتے ہیں. تم تمہارے مسجد کے اماموں اور خطیبوں سے کتنے مسئلے سیکھے، کیا وہ تمہارا استاد نہیں؟ ہر مسجد کا امام پورے محلے کا استاد ہوتا ہے، ہر مسجد کا خطیب پورے محلے کا استاد ہوتا ہے. اس حیثیت سے الحمدللہ مولانا ممتاز صاحب کاشفی دامت برکاتہم بھی تمہارے استاد ہے. الحمدللہ میں بھی تمہارا استاد ہوں. ہمارا سینہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے، پیٹ جلانے کی نہیں. اب انہیں سوچا، اس کے بعد نتیجے میں پہنچا ہمارے حضرت کو پرندے پالنے کا بڑا شوق ہے. ایک کام کرتا ہوں، ایک طوطا لے لے جاتا ہوں حضرت کے پاس. کیا؟ وہ بھی بولتا طوطا، باتونی طوطا، بات کرنے والا طوطا. طوطے بھی بات کرتے نہیں کرتے. مینا بات کرتا ہے، بلکہ قرآن بھی پڑھتا ہے ہمارا سن کر. ایک طوطا خریدا، باتونی بولتا طوطا، بات کرنے والا طوطا خریدا، اور کئی گھنٹوں کے دنوں کے سفر کے بعد حضرت کے پاس آیا. حضرت اپنے شاگرد کو دیکھ کر خوش ہو گئے. شاگرد بھی خوش ہو گیا. جب تحفہ دینے کا وقت آیا تو حضرت میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں، پنجرے طوطا دیے. حضرت اور خوش ہو گئے. ہماری چاہت کی چیز اگر ہم کو ملتی ہے تو یقیناً خوشی زیادہ ہوتی ہے. نماز کے بعد پوچھو میری کیا پسند ہے، بولو. یہ ایک بھی رنگا نہیں. پولیس ہے حضرت، چل جاتے ہیں، چل جاتے ہیں. چاہت کی چیز اگر تحفے کی شکل میں آ گئی تو اور زیادہ خوشی ہو جاتی ہے. حضرت بہت خوش ہو گئے، میاں بڑا اچھا طوطا ہے. حضرت یہ باتونی طوطا ہے، جو آپ سکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سیکھ جائے گا. خوش ہو گئے. حضرت شاگرد آ گیا. اب حضرت کی صحبت میں رہتے رہتے، چونکہ حضرت گھر سے آتے تو طوطے کو بھی ساتھ لے کر آتے،
یہ پرندے پالنا، جانورہ پالنا خلاف سنت نہیں، میرے نبی نے بھی پالا ہے، مرغا پالا، گدھا پالا، خچر پالا، گھوڑے پالے، اونٹ پالے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے بھی پالے۔ حضرت ابو ہریرہ کو بلی کا اتنا شوق تھا، ان کا نام عبد الرحمن تھا، لیکن بلی سے محبت کی وجہ سے اللہ کے رسول نے محبت بھرا نام دیا، اے بلی والے۔ ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ نہیں، عبد الرحمن تھا ان کا نام۔ سب سے زیادہ حدیثیں کس کو یاد ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کو یاد ہے۔ ان کا نام ابو ہریرہ نہیں، عبد الرحمن، لیکن وہ بلی سے بڑی محبت کرتے تھے، ہمیشہ بلی رکھتے تھے۔ پیغمبر نے دیکھا ابو ہریرہ آئے تو بھی بلی آتی، گئے تو بھی بلی جاتی، گھر میں بھی بلی، کہاں بیٹھتی کی وہاں بلی، تو اللہ کے رسول نے محبت سے ایک مرتبہ ابو ہریرہ کو پکارا، ابو ہریرہ بلی والے، تو وہ نام اتنا مشہور، میرا نبی نام رکھا وہ مشہور نہ ہو نہیں سکتا۔ میرا نبی کسی کو نام رکھ دے اور وہ مشہور نہ ہو، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب وہ نام اتنا مشہور ہوا کہ اب اگر کوئی مولوی عبد الرحمن بولے، آپ کیا سمجھنا، کوئی مولوی نہیں سمجھے گا، ابو ہریرہ بولیں گے تو سارا عالم سمجھے گا۔ میں گھر میں مچھیاں چھوٹے چھوٹے پالتا تھا، اب نہیں۔ یہ صاحب تمہیں بھی پالتے ہیں؟ میں بولا کتے پال رہا ہوں کیا؟ زمانہ کرے کوئی تعجب نہیں، مولوی صاحبہ کرے کوئی تعجب، تمہیں بھی پال رہی کیا؟ کہ بھئی پالے تو کیا ہوا، حق ادا کرنا، جانوروں کا حق ادا نہ کرے۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی طوطا پالتے تھے۔ ایک مرتبہ کتاب لکھنے کے لیے بیٹھے تو مضمون نہیں آ رہا ہے، علماء فرماتے ہیں تھانوی جب کتاب لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کے قلم میں اللہ کی مدد ایسی ہوتی، چلتا جاتا چلتا جاتا چلتا جاتا چلتا جاتا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ لکھنے کے لیے بیٹھے تو دیکھا کہ قلم ہی نہیں چل رہا، ذہن میں باتیں ہی نہیں آ رہی ہیں، نکات نہیں آ رہے ہیں، دلائل نہیں آ رہے ہیں، براہین نہیں آ رہے۔ تھانوی پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا آج؟ نہ میرا قلم چل رہا ہے نہ میری عقل چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام ڈال دیا کہ شف علی تیرے گھر کا طوطا بھوکا ہے، فوراً جا کر دیکھے کہ طوطے کے پنجرے میں جو چارے کی چھوٹی سی تشتری ہوتی ہے اس کا چارہ ختم ہو گیا ہے۔ ایک جانور بھوکا ہو، تیرے سینے میں علم آئے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام نے جانوروں کو پالنے کا بھی حکم دیا ہے تو اس کا حق ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ آج دنیا ہماری بلی ہم ناچنے اور ہم کا سبق ہم نہ سکھا رہی ہے، محبت کا سبق ہم نہ سکھا رہی ہے۔ مسلمان دہشت گرد ہیں، کیا دہشت گردی کی دلیل؟ وہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، گائے بیل کو کاٹتے ہیں، بکرے کو کاٹتے ہیں، بے دردی سے کاٹتے ہیں۔ میں نے 2 سال پہلے بھی بتا دیا، کاش کہ کوئی سیاسی لیڈر میرا ساتھ دے، اللہ کے فضل کے بعد میں ڈنکے کی چوٹ میں میدان پہ آنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے کاٹنے اور تمہارے کاٹنے میں ذرا تم خود غور کر کر دیکھو، ہمارے احکامات اور تمہارے احکامات میں غور کر کر دیکھو، ہمارے مسائل اور تمہارے مسائل میں غور کر کر دیکھو، ہمارے مقاصد تمہارے مقاصد میں غور کر کر دیکھو، ہمارے نتیجے اور تمہارے نتیجے میں غور کر کر دیکھو۔ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تم ہمارے مسائل کو دیکھ کر، نتیجوں کو دیکھ کر، مقاصد کو دیکھ کر سر نہ جھکائے تو تب ہمارا گریبان پکڑ لینا۔ کون کہتا ہے کہ کوئی دوسری قوم والے جانوروں کو ذبح نہیں کرتے؟ کون کہتا ہے؟ آپ بھول جاتے اس لیے تصویریں دکھانا پڑتا ہے مجھے۔ کون کہتا ہے کہ دوسری قوم والے جانور ذبح نہیں کرتے؟ ڈنکے کی چوٹ میں کہو، دوسری قوم والے بھی جانور ذبح کرتے ہیں، دوسری قوم والے بھی جانور ذبح کرتے ہیں، وہ بھی کتنے بے دردی سے ذبح کرتے ہیں۔ اور کبھی ہمارے ذبح کرنے کا طریقہ بھی یڈورپا جی کو بلا کر بتاؤ، انکل کو بلا کر بتاؤ، موٹے انکل کو بلا کر بتاؤ،
کمشنر آف بنگلور کو بلا کر بتاؤ اور ان لوگوں کو بلا کر بتاؤ جو خامخواہ سمجھے سوچے اور دیکھے بغیر کتوں سے زیادہ بھونکتے ہیں، ان لوگوں کو بلا کر بتاؤ کہ ہم جانوروں کو ذبح تو کرتے ہیں لیکن کیسے ذبح کرتے ہیں، کس محبت سے ذبح کرتے ہیں، اور تمہارے دھرم میں ذبح کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ جو تصویر ہے نا، کوئی جھوٹی تصویر نہیں ہے۔ اگر آپ شیر کرنے کے لیے کہو گے، ہم شیر بھی کریں گے، گائے بھی کریں گے، بکری بھی کریں گے، سب کریں گے۔ یہ جو تصویر ہے نا، یہ دیکھیے، یہ جانوروں کی بلی لگائی ہوئی تصویر ہے۔ یہ کون سا مقام میں جانتا ہوں، یہ امریکہ کی زمین نہیں ہے، یہ فرانس کی زمین نہیں ہے، یہ جاپان و چائنا کی زمین نہیں ہے، یہ اس جگہ کی زمین ہے جہاں گائے کو خدا مانا جاتا ہے۔ اس جگہ کی زمین میں گائے اور گائے کے اطراف و اکناف اور ہم جنس کے جانوروں کی کتنی بے دردی سے ان لوگوں کا قتل ہوتا ہے۔ جیو ہتیا اس کو کہتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ جیو ہتیا نہیں ہے، یہ جیو ہتیا ہے۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے ان جانوروں کو اگر ہم نہ ذبح کریں، مسلمان قربانی کا لیبل لگا کر نہ لائے، مسلمان قربانی کا لیبل لگا کر نہ لائے، تو ان کے گھروں میں، ان کے دیہاتوں میں، ان کے گھروں میں جس کی یہ پوجا کرتے ہیں، ان گاؤں کا اور ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ گائے کرونا کی وجہ سے نہیں مری، یہ گائے نیمونیا کی وجہ سے نہیں مری، یہ گائے ہارٹ پرابلم سے نہیں مری، یہ گائے شوگر پرابلم سے نہیں مری، یہ گائے کو کوئی اور کینسر وغیرہ نہیں تھا، یہ گائے صرف بھوک سے مری ہے۔ یہ جیو ہتیا نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ دیکھیے مہاراج، ان کو تلوار اٹھا کر مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جانور کے سامنے پیش کر دیے تو جانور بولے گا جل جا، مر جا، تو چل جا، میں مر جاتا ہوں۔ یہ شکل صورت دیکھو کیسے ہی کیسے کر رہے، دیکھو یہ جانور۔ میں بتاؤں گا کس طریقے سے جانوروں کو جکڑ کر بلی دی جاتی ہے۔ یہ دیکھیے کیسے جانوروں کو جکڑ کر قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے گاؤں سالوں میں برابر اناج اور چارہ نہ ملنے کی وجہ سے گائیوں کا کیا حال ہوا ہے۔ اور ہمارا دھرم اگر دیکھیں گے، الحمدللہ ہم جانور کو بڑی محبت سے خرید کر لاتے ہیں، قیمت بڑھاتے ہیں، قیمت بڑھاتے ہیں، موٹا تازہ دیکھتے، دبلا بھی رہا وہ کیا انہیں یوگا کرتا نا، کیا نام اس کا، رام دیو کی طرح بھی رہا، 3 دن میں امت شاہ کی طرح کر دیتے، اتنا موٹا۔ 2 مہینے میں کوئی اتنا جانور کو موٹا نہیں کرتا جو 2-3 دن میں الحمدللہ ہم جانور کو اتنا اچھا کھلا کر موٹا کرتے۔ میں کل گیا تھا چارے کی دکان میں، کیسا ہے بھی بیپار چل رہا ہے حضرت۔ یہ بیپار میں کیا حضرت، اللہ یہ بیپار میں سال میں 1 مرتبہ دیتا نا حضرت، 11 مہینے الحمدللہ چلتا ہے، زبردستی کھلاتے، زبردستی۔ میں نے ہر سال کہا، اس سال بھی کہتا ہوں، بچے تو اپنے چردنڈی کے جو پیسے ہوتے ہیں نا، امی ابا نانا نانی ماما چاچا کے پاس لیتے نہیں، یہ جانور آنے کے بعد پیسے تو لیتے ہیں، خود نہیں کھاتے، چپس کھلاتے، لیتا چپس لا کر بکرے کو کھلاتا، انہیں بکرا نہیں، 5 سٹار چاکلیٹس ایسا کھلاتے۔ ہمارے دھرم میں
जानवरों को पालने के हुक्म के साथ साथ उनका हक भी अदा करने का हुक्म दिया गया है। अच्छा जानवर खरीदो, सम्मिनु लुहायाकुम, मोटे ताजे जानवर। कीमत ज्यादा हो गई तो कोई बात नहीं, जानबूझकर दिखावे के नाम पर कीमत बड़ी करना नहीं। अल्लाह को राजी करने के लिए हुकूकुल इबाद अदा होने के बाद हुकूकुल्लाह पर जब पैसा लगाने का मौका आएगा, अच्छा जानवर, कितना भी ये जानवर 11,000 रुपये, ये कितना भी 13,000 रुपये, कितना फर्क 2,000 रुपये, ये कहीं को भी इसमें 4GB RAM, ये कहीं को भी 8GB RAM। सुनते ही 8GB का तो लेते नहीं लेते। ये कहीं को भी 11,000 14 किलो गोश्त आता, ये कहीं को भी 15,000 20 किलो गोश्त आता। ये क्या है? ये तेरी पसंद है। वो क्या है? तेरे रब और रसूल की पसंद है। लाते ही बनकर रखते, घर के अंदर बारिश नहीं पड़ना, ऊपर थैला प्लास्टिक, घर के अंदर तहज्जुद को नहीं उठा तो भी दिन में 3 मरतबा उसको देखता, क्या कर रहा है बकरा, ये बकरा देख रहा नहीं देख रहा, नीनी चाहती नहीं, क्या होगा कि ना बोलकर खुद को मार लगा, एहसास नहीं। जानवर को कुछ भी फर्क, इतनी सिंग टूटी तो परेशान हो गया, हजरत सिंग टूट गई ना, हजरत दुम कट को है ना, हजरत कान कट को है ना। ये प्यार किसी धर्म में मिलेगा जानवरों के साथ? ये मोहब्बत कहीं मिलेगी जानवरों के साथ? अभी 10 मिनट पहले बाद में या 5 मिनट बाद में उसे ज़िबा करना है। पैगंबर ने फरमाया भूखा जानवर को ज़बह न करो। अब खाकर क्या फायदा भाई, हजम भी नहीं होगा कि तुम ज़बह कर दोगे। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं उसे भूख की हालत में ज़बह न करो। इससे ज्यादा रहम किसी धर्म में मिलेगा? अरे अहमको, कमीनो, कम ज़र्फो, तुमने तो जानवरों के नाम पर उसका चारा खा लिए, हमने तो जानवरों के नाम पर अपनी दौलत भी चारा बनाकर जानवरों को खिला दी। बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर का केस अभी भी जारी है, लालू साहब पर लगा इल्जाम। क्या है घोटाला उनका? चारा घोटाला। मैं लालू साहब के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात आ गई तो कर रहा हूं। चारा घोटाला, 800 करोड़ रुपए का चारा। किसी ने लालू जी से पूछा क्या हुआ चारा? माता ने खा लिया। लालू से पूछा इतना? अरे तुम इंसान होकर इतना खाते हो तो वो भगवान होकर और ज्यादा खाएगा नहीं? फिर मीडिया से कहा शर्म नहीं आती, तुम भगवान का हिसाब लेते हो। ये बोलकर बचने की कोशिश कर रहे हो, जानवरों के चारे हड़प कर रहे हो। कभी आओ, हम कितनी मोहब्बत से अल्लाह के नाम पर ज़िबा देने व करने वाले, कुर्बानी देने वाले जानवर को मोहब्बत से पालते हैं। देखो, किसी जानवर के गले में छुरी चलाना जुल्म नहीं है, अफसोस है। इंसानियत के नाते में कहना चाहता हूं, या पढ़े लिखे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले, सियासी लोगों की दुम पकड़ने वाले, सियासी लोगों के दामन पकड़ने वाले, सियासी लोगों की थूक चाटने वाले जो भी है वो कान खोलकर सुन ले। जुल्म और रहम दोनों में फर्क आज तक नहीं मालूम हुआ। जुल्म किसे कहते हैं, रहम किसे कहते हैं? कभी जुल्म के अंदर रहम छुपा हुआ होता है, कभी रहम के अंदर जुल्म छुपा हुआ होता है। ये छुपी हुई चीज को देखने की ताकत अगर किसी के पास है तो वह मोहम्मद के गुलामों के पास। जिसे तुम जुल्म समझोगे वो जुल्म नहीं, जिसे तुम रहम समझोगे वो रहम नहीं। जुल्म किसे कहते हैं वो हमसे पूछो, रहम किसे कहते हैं वो हमसे पूछो, हम बताएंगे आपको जुल्म क्या है, रहम क्या है। जानवरों को अगर खुदा का शुक्र अदा करो
آزادی ہندوستان کے بعد مجھے کہنے دو میرے دوستوں، خدا کا شکر ادا کرو، اس ملک کے غیر مسلم میرے بھائیوں خدا کا شکر ادا کرو، اور اس کے بعد ہمارا شکر ادا کرو 1947 میں میرا ملک مہان بھارت آزاد ہونے کے بعد جب دو ٹکڑے ہوا، جانے والے تو چلے گئے لیکن ہم نے ہمارا ملک نہیں چھوڑا، ہم ہمارے ملک کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم بھی اگر چلے جاتے تو پھر تمہارا ملک تمہارے جانوروں کا قبرستان بن جاتا۔ ابھی دیکھتے ہیں نہیں، کرونا کی وجہ سے قبرستان مختصر چھوٹے نظر آ رہے ہیں، اگر ان جانوروں کو ہم خرید کر نہ کھاتے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ جانور مر جاتے، پھر ان کو زمین کے اوپر ڈالتے تو سڑان آتی، بدبو پھیل جاتی، یا نہیں تو پھر ان کو دفنانا پڑے گا، پھر گاؤں قبرستان، بکری قبرستان، مینڈھا قبرستان، پھر اس کے لیے جانا پڑتا تھا یڈیورپا کے پاس۔ ظلم اور رحم میں فرق نہیں آیا۔ میرے پاس موجود ہے، ہر چیز دکھاؤں گا کیونکہ میری بات باہر جاتی ہے نا۔ یہ ایک جانور جس کا صرف مقصد کھانا ہوتا ہے، اسے ذبح کرو بسم اللہ اللہ اکبر بول کر۔ چلو اس سے آگے کہتا ہوں، ایک جانور غیر مسلم ذبح کرے، ایک جانور مسلمان ذبح کرے، دو جانور کے تڑپنے کو آپ پکڑو۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ بہت مختصر کر دوں گا بات، سمجھ میں یہ بات بہت مختصر کروں گا۔ ایک جانور نان مسلم کاٹتا ہے، ایک جانور مسلمان کاٹتا ہے، یہ میری بات نہیں، یہ سائنسدانوں کی بات ہے، سائنسدانوں کی بات نہیں ہے۔ ایک جانور نان مسلم کاٹتا ہے، ایک جانور مسلمان کاٹتا ہے، دو جانور تڑپتے ہیں، دونوں جانور جب تڑپتے ہیں تو آپ پکڑ کو دیکھو کہ دونوں میں سب سے زیادہ تڑپنے والا جانور کون؟ نان مسلم کاٹتا ہے تو بہت زیادہ تڑپتا ہے، مسلمان کاٹتا ہے تو ذرا کم تڑپتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نان مسلم کیا کرتا ہے؟ اٹھاتا ہے، مار دیتا ہے، لیکن مسلمان جب کاٹتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر جب بولتا ہے، اللہ کے نام کی برکت سے اس کا درد کم ہو جاتا ہے۔ پھر مسلمانوں میں بھی فرق ہے، ایک مسلمان صرف بزنس کے لیے جانور کاٹ رہا ہے، ایک مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور کاٹ رہا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ ایک جانور دکان میں بزنس کرنے کے لیے کاٹ رہا ہے، ایک جانور قربانی کے نام پر ذبح کر رہا ہے۔ دونوں پر غور کر کر دیکھو، جو جانور صرف تجارت کے لیے کٹتا ہے اس کا تڑپنا زیادہ ہوتا ہے، جو جانور اللہ کے نام پر صرف فقراء پر تقسیم کرنا، اپنا وجوب پورا کرنا اس کے لیے کٹتا ہے تو پھر وہ جانور کا تڑپ کم ہوتا ہے۔ کیونکہ جس زخم کا تعلق اور کسی بھی زخم کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو جاتی ہے نا، وہ زخم میں درد نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، شہید اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، ملک اور ملت کے لیے جو آدمی مرتا ہے، دشمن کی تیر یا تلوار یا گولی اس کے جسم پر لگتی ہے تو تلوار کا زخم شہید کے لیے کتنا ہوتا معلوم؟ چمٹی، چمٹی، ہمارے بنگلور کی زبان میں چمٹی، چمٹی کاٹی تو کتنا درد ہوتا کہ شہید کے گردن پر دشمن کے تلوار کا اتنا ہی درد ہوگا۔ کیونکہ شہید کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نام پر ہو رہا ہے، اللہ اس کے درد کو کم کر دیا۔ جانور جو قربانی میں ذبح ہوتے ہیں نا، ان کی نسبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے اور ان کا مقصد بھی بڑا نیک ہے، اس لیے ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھنے والوں کو ظلم نظر آتا ہے، ہر جگہ ظلم نہیں ہے، کبھی کبھار نا درد کے اندر بھی فائدے رکھے ہیں۔ شادی ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے بولو رے با، یہ قدمی لیلا کا کوئی فتویٰ دکھایا واٹس ایپ کا، ایک بیوی رکھنا گناہ ہے، ان کی ریاض کے مولوی صاحب دکھائے تو قبول کو گئے، جمعہ بولے نہیں؟ شادی ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ شادی ہونے کے بعد کبھی سمجھو ان کو، تم نہ بھی بول رہا ہوں، ان کو بھی بول رہا ہوں، جو ان کی مینٹالٹی رکھے ہی ان کو بھی بول رہا ہوں۔
2 साल पहले, माफ़ करना, यूपी के हजरात उलमा को छोड़कर, असातिज़ा को छोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, यूपी में सभी आधे दिमाग वाले छीनता, उन्हें योगी भी वो छू लिया। वहाँ कौन के है ना, केक का बकरा बना को काटे, वो भी यूपी के एक साहब मुझे बोल रहे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर को काटे गए। तो बोला तुम लगा क्या कर लेते थे भी, उसे बोलना शादी भी करे तो केक की छोकरी बना को शादी कर ले, बच्चे कैसे होते हैं देखेंगे। शादी होती नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह होती। शादी के बाद क्या जोरू को शोकेश में रख डाल देंगे। नौजवाना तुमने पूछ रहा हूं, शोकेश में रखते ही नहीं, मकसद पूरा होता है। गलत नहीं, शादी के बाद ये मकसद इबादत है, शादी के बाद ये मकसद। अब चंद महीने गुजरते नहीं, खुशखबरी शुरू होती। खुशखबरी कितने दिन रहती है? अंदर 9 महीने रहती है। रहम 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 बोल को बमड़ा मारते ना, उनको बुलाना का को, बिठा को, ये बातें कर को, सवाल कर को, जवाब पूछना। जैसे ही खुशखबरी शुरू हो जाती, दीदी को तकलीफ कितनी शुरू होती। उल्टी उसे होती, उल्टा इन्हें होता। अरे हमल की इब्तिदा की अलामत क्या? उल्टियां। तुम लोग कैसे हजरत मान, मैं भी बच्चे वाला तेरे बाबा। उल्टियां होती, कोक कोक समझ जाते। उसे उल्टी हुई तो ये बुढ़ा बोलता मैं नाना बन गया बा, उन्हें बोलता मैं दादा बन गया बा। अभी टेस्टिंग नहीं, बातें शुरू हो गए। उल्टी होना कोई मामूली बात है? कभी खै करके देखो, उल्टी किसे बोलते? खै को बोलते हैं। कभी खै होने के बाद क्या तकलीफ होती है महसूस करो। ऊपर से निकले के नीचे से निकले आदमी कमजोर हो जाता है। अंदर की चीज तरतीब से निकले तो सेहतमंद, तरतीब छोड़कर वो चीज निकल जाती है तो आदमी कमजोर हो जाता है। डॉक्टर हजरात भी बैठे हुए हैं, उल्टियां बंद होने की दवाएं देते हैं। क्यों? क्योंकि जब उल्टी होती है ना, आदमी के अंदर लर्जा शुरू हो जाता है। एक उल्टी, 2 उल्टी, ज्यादा से ज्यादा, 1 खै 2 खै, ज्यादा से ज्यादा बर्दाश्त करता है। एक 4-5 खै हो गए तो 108 बुलाना एम्बुलेंस। लेकिन अब उसे उल्टियां होती हैं। दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है। हुआ सो मोहब्बत, नतीजा दर्द। उसे उल्टियां होती हैं, बा बोल को छोड़ता, छोड़िया नहीं। 9 महीने दर्द, इंजेक्शन चुपाओ, क्या की करो, किधर की करो। फिर जब वक्त अमल, वज़े अमल आता है, डिलीवरी का जब वक्त आता है, मौत के मुंह में जाकर आती है। बाई चांस डॉक्टर कह दे नॉर्मल, मुमकिन नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब ऑपरेशन का क्या? सलामत पेट को काटना पड़ेगा। काटते, पेट को काटते, चाकू से काटते। कौन काटता? डॉक्टर काटता। वही चाकू से जानवर को काटे तो हम लोग दहशत बन गए। वही चाकू से डॉक्टर काटे तो कोई कुछ कहने वाला नहीं होता।
یہاں بھی کاٹنا وہاں بھی کاٹنا، یہاں بھی تکلیف وہاں بھی تکلیف۔ اگر نسبت لگا کر دیکھے جانور کا مقام بڑا ہے کہ انسان کا مقام بڑا ہے؟ جانور کو تکلیف دینے سے زیادہ انسان کو تکلیف دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ یہاں انسان کو تکلیف دیا جا رہا ہے، آپریشن کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں کاٹنے کا مقصد تکلیف دینا نہیں ہے، کاٹنے کے اندر جو خوشی ہے، تکلیف کے اندر جو خوشی ہے، اس خوشی کو محسوس کرنا، اس خوشی کو پانا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم لوگ جو جانوروں کو کاٹ رہے ہیں، یہاں کاٹنا مقصد نہیں ہے، اس کے کاٹنے کے اندر اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، اس کے کاٹنے کے اندر محمد رسول اللہ جگت گرو پروفٹ محمد کی خوشی چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے کوئی چیز اور ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو رحم اور ظلم کو سمجھو۔ ایک بچہ اسکول جانے کی عمر کا، اب کل تو اسکول میں بند ہوئی، بچے خوش نہیں، کیا گیا تو بھی دنیا سے کرونا نہیں جانا۔ میرا بچہ خود پوچھنے لگا کہ ابو مجھے اسکول سے نکال ڈالے سو۔ بچے پریشانی، ہم نے کہیں کو اٹھا رہی نہیں، ہمارے کاپیاں کہاں، ہمارے کتاباں کیا، ٹیوشن گیا نہیں، یہاں گیا نہیں، مارتے سب، کوئی بھی پوچھ کچھ دیکھ رہی نہیں، نا کو خوش ہو گئی وہاں نہیں۔ ایک بچہ اسکول جا رہا ہے، رحم اور ظلم بتاتا ہوں، اے اسلام کو گری ہوئی اور اسلام کو بری نظر سے دیکھنے والوں، تمہارے رحم میں بھی ظلم چھپا ہے، ہمارے ظلم میں بھی رحم چھپا ہے۔ بچہ اسکول کو جانے کا وقت تھا، ہمیں نہیں جاتا، ہمیں نہیں جاتا، ہمیں روتا بچہ۔ ماں کیا کرتی، رحم کو جانے کو چھوڑوا، جانے کو چھوڑ۔ بابا چھوڑتا، چل رہے، مارتا، کان پکڑتا، ہاتھ پکڑتا، لے لے کو جا کو اسکول کو چھوڑتا۔ رو رہا ہے بچہ، آنکھوں سے آنسو، تڑپ رہا ہے بچہ، زبردستی لے جا کر باپ کیسے کا چھوڑ رہا، اسکول چھوڑ رہا ہے۔ اب زمانے کو ماں کا رحم نظر آ رہا ہے، باپ کی سختی نظر آ رہی ہے، لیکن ماں کے رحم کے اندر بچے کا فیوچر خراب ہے، باپ کی سختی کے اندر بچے کا مستقبل روشن ہے۔ ماں اسی طریقے سے اگر بچے کے رونے کو دیکھ کر رکھتی رہی تو آئندہ چل کر بچے کا فیوچر خراب ہو جائے گا۔ اگر ماں کے مقابلے میں باپ بچے کے رونے کی فکر کیے بغیر، باپ بھی تو چاہتا ہے نا، ماں نہیں چاہتی، یہ اور بات ہے کہ ماں ذرا زیادہ چاہتی ہے، باپ بچوں کا دشمن نہیں ہوتا، باپ بھی چاہتا ہے بچوں کو، لیکن باپ بچے کی پرواہ کیے بغیر، بچے کے رونے کی پرواہ کیے بغیر، بچے کے تڑپ کی پرواہ کیے بغیر، بچے کے 4-5 گھنٹے کے نہ ملنے کی پرواہ کیے بغیر، بچے کو پکڑ کر زبردستی جا کر جو چھوڑ رہا ہے۔ اب کوئی ماں کا لال کہے گا کہ بچہ ظالم ہے اور ماں رحیم ہے، بول سکتا ہے، بلکہ عقل مند کہیں گے ماں سے زیادہ باپ رحیم ہے، اس لیے کہ آج کے چند خطرے بچوں کے اور آج کا بچوں کا رونا برداشت کیے بغیر باپ بچے کو جا کر مدرسہ نہیں چھوڑے گا تو بچے کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم دشمنان اسلام کو کہتے ہیں، قربانی کے نام پر اور کھانے کے نام پر تمہارے گھروں کے اور تمہارے کھیتوں کے اور تمہارے گاؤں کے پلنے والے جانوروں کو اگر ہم مسلمان خرید کر ذبح کر کے نہ کھائیں گے تو ہمارا مستقبل تو اپنی جگہ پر ہے، تمہارا مستقبل برباد ہو جائے گا، تمہارا فیوچر برباد ہو جائے گا، تمہاری دولت برباد ہو جائے گی، تمہارے گاؤں برباد ہو جائے گی۔ آخری ایک مثال دے دیتا ہوں، ہر ملک والے اپنے بارڈر میں نوجوانوں کو کھڑا کرتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی بارڈر میں نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں ہے، چنا گھس گیا ہے۔ اسی لیے تو میں 4-5 سال سے بول رہا ہوں، یہ 5-6 سال کے لیے مدرسوں کے ہم علماء اور طلباء کو بارڈر میں کھڑا ہو، ہمارے ملک کی حفاظت کر کے بتائیں گے حفاظت کسے کہتے ہیں، ہم نہ کھڑا۔ اب بارڈر میں کھڑنے والوں کے لیے ہم کہتے ہیں ان کو گوشت اچھا پہنچاؤ، سیب اچھا پہنچاؤ، انڈے پہنچاؤ، مچھلی پہنچاؤ، دودھ پہنچاؤ،
ہم یہ بھی مطالبہ نہیں کریں گے کیونکہ مدرسوں کی چار دیواری نے ہم کو سوکھی روٹی اور پھیکی دال کھانے کی بھی تربیت دی ہے. مدرسوں کی چار دیواری نے ہم کو سوکھی روٹی پھیکی دال کھانے کی بھی تربیت دی ہے. شاہ فیصل نے اس وقت امریکہ کو جواب دیا تھا ہمارے سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ہم اس صحابہ کے اولاد ہیں پتے کھا کر بھی میدان میں اترنے کی طاقت رکھتے ہیں. شاہ فیصل جزیرۃ العرب کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، اس وقت ڈرانے والے امریکہ اور ہٹلر کو کہا تھا ہم کو ڈرانے کی کوشش نہ کرنا، ہم اس صحابہ کی اولاد ہیں جو پتے کھا کر بھی میدان میں اترنے کی طاقت رکھتے ہیں. ہم سوکھی روٹیاں کھا کر بھی ملک کی حفاظت کرنے کا فن اچھے طریقے سے جانتے ہیں. بات آ گئی تو عرض کر دیا کہ بارڈر میں کھڑے ہوئے ہیں نوجوان. کیا واسطے کھڑے ہیں نوجوان؟ شادیاں کرنے، ہاں ملک کی حفاظت. اب دشمن آ گیا تو دشمن ہم نہ مارتا کہ نوجوان کو مارتا؟ ارے بولو بھائی، نوجوان کو مارتا، ہمارے سپاہی کو مارتا، ہمارے فوجی کو مارتا. کارگل میں ہمارے سپاہی شہید ہوئے، اب جاپان چائنا کے بارڈر میں ہمارے سپاہی شہید ہوئے جس کا درد ابھی بھی ہمارے اندر موجود ہے. بات اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. دشمن آیا تو ہم نہ نہیں مارتا، مارتا کسے؟ فوجی کو مارتا. کھڑانے والے کون؟ حکومت والے. اب حکومت سے کوئی کرتا انسانوں کو بارڈر میں کھڑا کر ان کے خون کو بہانے کا پلان کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، ان کو وہاں کھڑانا ہی ملک کے لیے ضروری ہے. جو ملک پر رحم کرتا ہے ان کو وہ کھڑانا پڑے گا. ان کی شہادتوں پر افسوس نہیں کریں گے، ان کی شہادتوں پر فخر کریں گے، ان کی شہادتوں پر ماتم نہیں منائیں گے، ان کے شہادتوں پر ترنگا لہرائیں گے. اگر وہ اپنی جان کی قربانی نہیں دیں گے تو ملک کی حفاظت نہیں ہوگی. بالکل اسی طریقے سے ہمارا دھرم بھی کہتا ہے کہ بقرعید کے موقع پر ہم ان جانوروں کی قربانی نہیں دیں گے، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت نہیں ہوگی. ہم نہ رحم سکاری. ہمارا مذہب تو کہتا ہے جانور کو 10 منٹ پہلے بھی ذبح کرنا بولے تو پیٹ بھر کر کھلاؤ، ذرا اچھا نہلاؤ دھلاؤ، دور جا کر چاقواں تیز کرو. خسیاں کس کے پاس تمہیں پن ہے کیا؟ با پن خسیاں بکرا کھڑے رہتا فرعون کا پوترا کرتے نہیں کرتے؟ ہاں بکرا ہے بھائی، لا تیری ماں لا. اللہ کے نام پر جا رہا ہے، اب تھوڑی دیر میں اس کی روح، اس کی جان اللہ کے پاس جائے گی تو ذکر کرتا ہوا جائے گا تو کہے گا کہ میں ذاکیر کے پیچھے سے آیا ہوں. پیغمبر نے فرمایا جانور کو چھری کو دور جا کر قبلے کی طرف لٹاؤ، ہو سکے تو جانور کے پیر باندھ دو، چہرہ قبلے کی طرف ہو تو بہتر ہے، موقع اگر ہو نہیں ہو تو کوئی ضروری نہیں. اس کے بعد دعا پڑھو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اتنا پڑھے تک بکرا بھگ جاتا. سیکھ لو پہلے، پھر دعا پڑھ لو اے اللہ یہ جانور میں فلاں کی طرف سے تیرے نام پر ذبح کر رہا ہوں. اردو میں بولو. پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ایسا طاقت پوری طاقت پر جتنا ہو سکے جلدی ذبح کرنے کی کوشش کرو. جیسے ہی جانور ذبح ہو گیا، جس کی طرف سے ذبح ہوا انہیں دعا کرے اے اللہ میری اس قربانی کو تو ایسے ہی قبول کر جیسے تیرے رسول محمد کی قربانی کو، تیرے خلیل ابراہیم کی قربانی کو قبول کیا برحمتک یا ارحم الراحمین. اتنا کرنا. پھر اس کے بعد ہے نا وہ جانور کو چھوڑ ڈالنا. دیکھ لے کو کیا خوش نصیب پٹھو تو
اللہ کے نام میں قربان ہوا ہے تو پھر ایک 10-15 منٹ کے بعد آپ کو حالات کو دیکھنا نہیں کا تو تب ہے نا چھلنا شروع کرنا. کاٹتے کی نہیں کی دم مارتا ہے. چلو انہیں پاوا مار لے کچھ ہے, انہیں حدر لے کچھ ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. یہاں قربانی کے جانور کے ساتھ تمہارا جیسا رحم ہوگا انشاءاللہ موت کے وقت اللہ کا رحم ویسے ہوگا. اس کے بعد چھل ڈال گل ڈال کو سب کچھ کر ڈال کو گوشت اندر کے پارٹساں الگ کرو. وہ توتے کا واقعہ یاد ہے مجھے, آئندہ جمعہ بولتے ہیں. پاک کر ڈال گر ڈال کو گوشت کو لے لکھا کو بولتے بھی دروازے میں آ کر کھڑ جاتے ہیں غریباں غیر مسلم. انسانیت سے ادب سے اخلاق نہیں ماں اب نہیں ہمیں شام کو بانٹتے سو بعد میں جی آ جاتی ہیں کہاں سے کی دیوارسیاں تو کون سا وارث دار ہے. کیسی زبان. کیا معلوم کہ ان دروازوں میں آنے والوں میں سے 3-4 مہینے ہو گئے ہوں گے کہ گوشت کھا کر. جو لوگ جانوروں کی قربانی پر پابندی لگانا چاہتے ہیں وہ جھک کر اس مرتبہ ہمارے سامنے کہہ دے کہ صاحب تم دو, اس لیے کہ گوشت اور ماंس تم ہی لوگ نہیں کھاتے ہمارے بھی کھاتے ہیں. ارے روک کے نہیں تو جاتا, خاموش تو ہو جاؤ. کیا معلوم کہ تمہاری خاموشی سے تمہارے ہی دھرم کے کتنے لوگوں کے گھر کے اندر ماंس پکے گا, ماंس گوشت پکے گا. اور اس مرتبہ سب کو گوشت دو, اپنے لیے بھی بگیٹا بگیٹا دیگچیاں دیگچیاں بھر بھر کو رکھو لو کو. پورے گھر کا دھابا کبابا کا سایہ. یہ کبابوں کا دور نہیں, کبابا سکنے کا دور نہیں, ماسکا لٹکنے کا دور ہے. یہ ماسکا کو اتارنا ہے تو وہ کبابا کو بھی اتارنا پڑے گا. بانٹو, 3 حصے نہیں اس مرتبہ تو اور بھی زیادہ حصے بناؤ. 3 حصے کی بات ہے نا شریعت میں. ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ دوستوں کے لیے, ایک حصہ غریبوں کے لیے. بکرا آیا 15 کلو, 3 حصے کرے تو 5 کلو ہمیں اٹھا کو رکھ لیے, 5 کلو رشتہ داروں کو 5 کلو غریبوں کو بانٹ ڈالے. ہم نہ بھی 5 کلو اٹھا کو رکھنے کی ضرورت نہیں, حالات اب 5 کلو رکھنے کی اجازت نہیں دیتے. 1 کلو کی 2 کلو کی رکھ ڈال کو سب کو بانٹو. گائے کھانے گوشت کھانے والے گائے بانٹو, بکرا بانٹو, سب کو بانٹو. بانٹ کھاؤ ایمان پاؤ. بانٹے تو اچھی چیزیں بانٹو. اور جن چیزوں کو کھانے کی اسلام اجازت دیتا ہے 6-7 بولنے کو رونوں کو. کل ہی پوچھا حضرت بوٹی کھا سکتے کیا؟ حضرت پوچھا, بولا کھا. کیسا حضرت ہو؟ میں بولا لے لیتا پکا کو کھاتا ہوں. تو دیکھ بوٹی کلیجہ سرا پایا سب کھا سکتے. جو چیزیں نہیں کھانا نہیں وہ شرمگاہیں خون پتے غدود یہ سب چیزیں نہیں کھانا. بکرا ہے تو بکرے کی شرمگاہ کاٹنے کے بعد اسے چھپا کر جا کر پھینک دو. وہاں کچرے کی ٹٹی سے کون بھی اٹھا لیا تو تم پر کوئی وبال نہیں. تمہیں دیے تو دینے کا گناہ تم پر ہوگا. پھینک ڈالنے کے بعد بولنا بھی نہیں, پھینک ڈالے ہوں دیکھ مادہ کو اٹھا لے بول کر. بہت سارے بکروں کے دکان میں, اچھے اچھے حاجیوں کے بکروں کے دکان میں شرمگاہ سامنے گھستے ہی نظر اس پر ہی پڑتی. کیا حدیث ہے؟ مسلمانہ کو نہیں حضرت, غیر مسلم. جو چیز ہم نہ کھانا جائز نہیں ہے وہ چیز ان کو دینا بھی جائز نہیں. صاحب ہمیں یہ نہیں دیتے, صاحب ہمارے دھرم میں کھاتے.
بھئی یہ دھرم کی بات، تمہارے دھرم کا لحاظ کرنے کے لیے ہم نے جانور کو ذبح نہیں کیا، ہمارے اپنے دھرم کا لحاظ کرنے کے لیے ہم نے لحاظ قربانی دی ہے۔ ہم ان چیزوں کو نہیں دیں گے جن چیزوں کو ہمارے دھرم میں کھانا جائے۔ ہم خون نہیں دیتے صاحب، ہم ہے نا وہ شرمگاہیں نہیں دیں گے، ہم ودود نہیں دیں گے، ہم پتا نہیں دیں گے صاحب۔ آپ کو گوشت دیں گے، لو یہ گوشت میں کر دیں، وہ نہیں دیں گے۔ بوٹی وغیرہ سب کھا سکتے ہیں۔ ادب کے ساتھ دو، محبت کے ساتھ دو، کیونکہ الحمدللہ عید الفطر کے مقابلے میں عید الاضحیٰ میں تو عید کی نماز مسجدوں میں پڑھنے کی اجازت ملی ہے الحمدللہ۔ 7 بجے، 6:30 بجے، 7:15 بجے، 7:30 بجے، جہاں تک ہو سکے جلدی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ۔ اور افضل بھی عید الفطر کے مقابلے میں عید الاضحیٰ میں جلدی نماز پڑھنے پر ہی زیادہ ثواب ہے۔ عید الفطر میں کھا کو جانا عیدگاہ کو، عید الاضحیٰ میں آ کو کھانا۔ خالی فجر کی نماز کو اٹھ کو ایک خریرا گریرا ایک باٹل چڑھا لے کو، معاف کرنا، پی لے کو، ایک گلاس پی لے کو، دودھ کی چائے کی کہتے سیدھا آ جائے۔ ہو سکے تو رات کو اٹھ کر آدھی رات میں تہجد کے وقت میں غسل بھی کر لو۔ عیدین کے وقت غسل کرنا ایک ایک خطرے پر ایک ایک گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کو اچھے کپڑے پہننے کرا دو۔ اچھے کپڑے کا مطلب 90 کپڑے نہیں، اچھے کپڑے، پرانے رہے تو بھی اچھے ہوتے، 90 ہوتے بھی اچھے ہوتے۔ اور کپڑے میں پینٹ شرٹ بنین گنین بھولے تو بھی ماسک بھولو نہ کو۔ کیا بھول گئے تو بھی ماسک ہرگز بھولو نہ کو۔ وضو کر کے آ جاؤ۔ بہت تمہارے لیے خوشخبری ہے، بہت شارٹ اینڈ سویٹ خطبے ہو رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز، 5 منٹ کا خطبہ، اللہ قبول کر لے، چل جانا۔ ایسے خطبے کسے نہیں پسند؟ آؤ جلدی آؤ۔ جانے کے بعد جن کے ہاں قربانی ہوگی وہ جہاں تک ہو سکے چھپ کر چھپا کر، اپنے چھپکا نہیں، راستوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں بولے تو جانور کاٹنا جائز کیا؟ ہمارا دھرم ہی ہے، نماز پڑھنا جائز نہیں۔ لوگوں کو تکلیف ہونے کی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے دے ڈالنے کے بعد اندر سے پورا کام کر لے کو، پیکنگ کر لے کو، باہر نکلو۔ اور لاک ڈاؤن میں بھی بڑی تخفیف ہو گئی ہے، بہت سارے لاک ڈاؤن کے قوانین کینسل ہو گئے ہیں۔ بڑے اطمینان کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ ظالموں سے بچا دیں گے، عبادتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کل ہماری مسجد میں ذمہ داروں کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ ہماری مسجد عمر فاروق میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک 7 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی، خطبہ ہوگا۔ آنے سے پہلے وضو کرتے آنا، ماسک لگا کر آنا، اور سینیٹائزر اگر ہے تو ضرورت نہیں۔ ایک دم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر نہ آؤ، اور حد سے زیادہ بوڑھے بھی ہیں، بیمار ہیں تو وہ بھی آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ تمام حضرات آ سکتے ہیں۔